أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. کے موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو آئیے ہم سب مل کر حضرت شاہ صاحب کا یہ خوبصورت بیان سنتے ہیں. الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح العلم ونشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين والمرتدين أبا بكر الصديق ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم
أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر جلسہ، صدر جماعت حافظ الحدیث حضرت دین پوری صاحب، واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز دوستو، کراچی کے اس دورے میں میں نے جن پروگراموں میں شرکت کرنا تھی اس ترتیب کے لحاظ سے یہ آخری خطاب ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی کا بھی آخری خطاب ہے۔ مسلسل بے آرامیوں نے میری آواز اور آفات پر جو اثر کر رکھا ہے وہ بھی محتاج بیان نہیں۔ ابھی مغرب اور عشاء کے درمیان 6 سے 8 بجے تک دارالعلوم کے پہلو میں کورنگی ایک جلسہ میں شرکت کر کے حاضر ہوا ہوں۔ کل اس وقت اگر اللہ نے چاہا تو حضروں کھڑا ہوں گا۔ ظہر اور عصر کے درمیان ہاتھ کا پروگرام ہے کل انشاءاللہ، اور صبح 10 سے 12 بجے تک اسلام آباد کا پروگرام۔ انشاءاللہ پرسوں یعنی 30 تاریخ کو 30 دسمبر 1982 کو واپسی ہو جائے گی اور ٹنڈو محمد خان کی جلسہ میں شرکت ہوگی، اور انشاءاللہ 31 کو جمعہ کے دن گوجرا اور ساہیوال کے لیے سفر ہوگا۔ وہ شاہ جی رحمت اللہ علیہ کبھی کبھی ترنگ میں فرمایا کرتے تھے، صبح دم ریل میں گزرتی ہے، شب کسی جیل میں گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے اب تو اسی کھیل میں گزرتی ہے۔ انہیں اپنی مصلحت پرست قوم سے شکوہ تھا، لیکن آج میں آپ کے سامنے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں اللہ کو گواہ بنا کر کہ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، مجھے آپ سے فخر ہے۔ پتہ نہیں اس وقت حالات کیا تھے، ورنہ شاہ جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ قوم لیڈر ہنڈاؤ تقریروں پچاؤ قوم،
میں تقریر کرتا ہوں تو یہ کہتے ہیں واہ شاہ جی واہ. پھر جب مجھ پہ پابندی لگ جاتی ہے یا جیل چلا جاتا ہوں تو یہ کہتے ہیں آہ شاہ جی آہ. ان کی واہ اور آہ میں ہم ہو گئے تباہ. لیکن میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت آپ کو دارین کی عزت سے نوازے، دارین میں آپ کو سربلندی عطا فرمائے. آپ نے جس جوش و ولولے کے ساتھ اور جس وقار اور شکوہ کے ساتھ ان پروگراموں میں شرکت کی ہے، میری دعائیں جاری رہیں گی آپ سے، اور آپ بھی اپنے اس فقیر رضاکار کے لیے دعائیں کرتے رہیے گا کہ حق تعالی ہمیں راہ حق پر استقامت نصیب فرمایا. چونکہ سیرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں یہ پروگرام ہے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ سیرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیان کرنی ہو تو قرآن سے دامن بچانا بدنصیبی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی پہچان کرائی اور قرآن قیامت تک رسول اللہ کی پہچان کراتا. مریم اسلام صدیقہ کائنات، حبیبہ حبیب خدا، ام المومنین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب ان کے روحانی فرزندوں نے پوچھا مادر محترمہ ہمیں اپنے قائد کی اخلاق اور سیرت سے باخبر فرمائیے، صحابہ نے یہ اس لیے پوچھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ کو اتنا قریب سے دیکھا تھا کہ شاید دنیا کی اور کسی آنکھ نے رسول اللہ کو اتنا قریب سے نہیں دیکھا. دو خوش نصیب ہیں جنہوں نے رحمت عالم کو قریب سے دیکھا، ایک مردوں میں سے ہے ایک عورتوں میں. عورتوں میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ کو قریب سے دیکھا، اور مردوں میں سے عائشہ کے باپ صدیق اکبر نے رسول اللہ کو قریب سے دیکھا. اور اس ضمن میں کہا کرتا ہوں کہ عائشہ نے خلوت میں دیکھا اور حد کر دی، صدیق اکبر نے جلوت میں دیکھا اور حد کر دی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ کی تنہائیوں کا منظر دیکھا ہے جس میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور صدیق اکبر نے رسول اللہ کی جلوتوں کے مناظر دیکھے ہیں جن میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں. میں نے ابھی کہا تھا کہ حضرت زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، لیکن بیٹیاں ہونے کے باوجود زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ نے بھی اتنا قریب سے رسول اللہ کو نہیں دیکھا جتنا صدیق اکبر کی بیٹی حضرت عائشہ نے قریب ہو گیا. اور یہ قرب جاری ہے. اب بھی رسول اللہ جہاں آرام فرما رہے ہیں وہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حشر میں جب اٹھے گئے تو صدیقہ کائنات کے ہاتھ اور رسول اللہ کا دامن ہو. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ کہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ ماں جی میرے باپ جیسا آپ کا باپ تو نہیں کہ میں محمد عربی کی بیٹی ہوں تو صدیق اکبر کی بیٹی ہوں.
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا بیٹی یہ تو بالکل صحیح ہے، میرے باپ جیسے کروڑوں تیرے باپ کے خاص باپ قربان جان، لیکن اترانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تیرے باپ جیسا میرا باپ نہیں ہے تو میرے خاوند جیسا تیرا خاوند کہاں؟ تو حضرت علی کی بیوی ہے، میں محمد عربی کی بیوی ہوں، حشر میں ہر بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اٹھے گی، تو علی کا دامن پکڑ کے اٹھے گی، میں محمد عربی کا دامن پکڑ کے اٹھوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جناب صدیقہ سے جب یہ پوچھا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا رسول کی سیرت اور رسول کے اخلاق کو اگر تم معلوم کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، قرآن پڑھا کرو، قرآن کے ہر ورقے پر رسول اللہ کی ہی کہانی ہے۔ تو اس لیے آج آپ کے سامنے جیسا کہ میں نے رات وعدہ کیا تھا، اولیاء کرام کی بات کروں، علماء، صلحاء، مجاہدین و شہداء، صدیقین و اولیاء، یہ سب کے سب جو ہیں آسمان و ہدایت کے پابندہ ستارے ہیں، جنہیں اس سراج منیر سے روشنی ملی ہے کہ جس نے پوری کائنات کو اپنی روشن تعلیمات سے بقائے نور کر دیا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اولیاء کرام کا ولایت کا معیار کیا ہے، اللہ کے نزدیک اولیاء ہے کون؟ ہمارے یہاں عجم میں جہاں اصلی کپڑا ڈھونڈنا مسئلہ بن گیا ہے، جہاں اصلی گھی ڈھونڈنا مسئلہ بن گیا ہے، جہاں خالص سونا ڈھونڈنا مسئلہ بن گیا ہے، وہاں اصلی ولی ڈھونڈنا بھی تو مسئلہ ہے۔ ورنہ یار لوگوں نے جو ولایت کا معیار بنا رکھا ہے وہ ناگفتہ ہے، نہ گفتنی ہے نہ سنیدنی ہے، بس دیدنی ہی دیدنی ہے۔ عزیز دوستو، اب سنیے اولیاء کی کہانی قرآن کی زبان میں۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا وہ خوش نصیب جنہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا داتا بس اللہ ہی ہے۔ قالوا ربنا اللہ، ہمارا پروردگار بس اللہ ہی ہے۔ یہ کہنے کے باوجود اپنے موقف پہ پختگی کا مظاہرہ کیا، دعویٰ ڈھول نہیں ہوئے، قدم ہٹنے نہیں پائے، جم گئے۔ اور اس استقامت کا مظاہرہ کیا کہ منتہی نے پھر انعامات کی بارش کر دی۔ تتنزل علیہم الملائکہ، وہ فرش زمین پر چلتے ہیں، ان کی تائید میں اللہ فرشتے نازل کرتا ہے عرش بری سے، لا تخافوا ولا
تحزنوا. خوف زدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں، غم کھانے کی بھی ضرورت نہیں. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، ہم تمہیں خوشخبری سناتے ہیں، اپنے دیار رحمت میں ٹھکانے کی بشارت دیتے ہیں. الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، وہ جو تم سے وعدہ کیا ہے. اولیاء کرام ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس کے سوا کسی کو داتا. قالوا ربنا اللہ، ان الذین قالوا، وہ دیکھیے چند جوان اولیاء، برے نہیں. دور حاضر میں ولایت کی ایک علامت یہ بھی یار لوگوں نے گھر رکھی ہے کہ جب وہ دنیا سے فارغ ہو جائے پھر ولی اللہ. وقت پیر ہی گرگ ظالم می شبد پرہیز کا، جس کے آفاب میں لرزہ ہو. کہ پنجابی چلے گی کچھ نہ رہے، جب اس کا کچھ نہ رہے پھر وہ پگڑی باندھ لیتا، خاص قبائل اپنا لیتا. سکرا ہوا شرافت کا مجسمہ بن جاتا. یار لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ولی بن گیا. نہ بابو، جوانی میں بھی یہ جوہر اللہ کسی کو عطا کر دے تو بات بن جاتی ہے. یہ چند نوجوان، قرآن کہتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. وربطنا على قلوبهم إذ فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ساری قوم ہر جائی، ہر طرف آستانے سجے ہوئے، جھنڈیاں لہرا رہی ہے، بین الاقوامی یتیم منڈیاں کھول کے بیٹھے ہیں. انٹرنیشنل نکلنے سجائے بیٹھے ہیں، آستانوں کو ڈیکوریٹ کیے بیٹھے. عزیز نوجوانوں، انہی حریت پسندوں کے ضمن میں مشرکین نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو بتائیے وہ کون تھے صحابہ کا. یہ آیتیں ابھی نہیں اتری تھی جو میں پڑھ رہا ہوں. انہوں نے پوچھا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ میں روح کیا ہے، ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف کون تھے. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بتاؤں گا.
کیا کہا میں نے؟ کل بتاؤں گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے فرمایا کہ کل تک اللہ کی طرف سے مجھے اطلاع پہنچ جائے گی تو میں انہیں بتا دوں گا. اگر پیغمبر کو آج معلوم ہوتا تو کل کے وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا نا کہ آج چونکہ خالی ہاتھ آئے تھے اور کل نذرانہ لے کے آئیں گے تو کل انشاءاللہ بتاؤں گا. یہ بات نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کا وعدہ فرمایا اس امید پر کہ اللہ کی طرف سے مجھے اطلاع آ جائے گی میں انہیں بتاؤں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس امید پر یہ فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا اور وہاں یہ محسوس کیا گیا کہ میرے نبی نے کل کا وعدہ جو کیا ہے تو انشاءاللہ تو نہیں کہا, ہمارا نام تو نہیں لیا, یہ تو نہیں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو بتاؤں گا, بلکہ یہ کہا کہ کل بتاؤں گا. محسوس کیا گیا اپنے پیغمبر کے لب و لہجے میں اصلاح کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ ایک مخصوص وقت تک کے لیے وہی نہیں ہو. چنانچہ کل ہو گئی اور کال نہ ملی, رابطہ قائم نہ ہوا. مشرکین آئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, جواب دیجیے. آقا نامدار نے اگلے دن کا وعدہ فرما لیا, وہ بھی گزر گیا. پھر اگلے دن کا وعدہ فرما لیا, وہ بھی گزر گیا. ہفتے گزرنے لگے. ابو جہل کے ہاتھ میں موقع آ گیا, اس نے تیر اندازی شروع کر دی کہ دیکھا تھا ایک دن کا وعدہ کیا تھا, جواب ہی نہیں بن پڑا. اس نے تیر چلایا. ان محمدا قد ودع ربه, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھی چھوڑ دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار ہو کر سر بسجود ہوئے. عرض کیا میرے معبود سب کچھ سہ سکتا ہوں لیکن یہ تانا نہیں سن سکتا. ساری دنیا روٹھ جائے مجھے پرواہ نہیں, لیکن تو روٹھ جائے تو میں کیوں کر جیوں. کراچی کے روشن ضمیروں, اللہ نے اپنے در پہ جب اپنے محبوب کے آنسو دیکھے, تین باتیں ہوئی خدا کی طرف سے. پہلے تو رب العالمین نے اپنے رحمت کے دامن سے محبوب کے آنسو صاف کیے. پھر 18 دن تک وہی بند ہونے کی وجہ بتائی. پھر تینوں سوالوں کا جواب وہی کے نور سے عطا کیا. حریف کہہ رہا تھا قد ودع ربہ, رب کائنات نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. مجھے ابھرتے ہوئے سورج کی جوانی کی قسم میرے محبوب, آپ کو اپنے سناٹے کی آغوش میں لے لینے والی رات کی سیاہی کی قسم.
اب حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیر بھی سنیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعبیر فرمائی. حق تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تیری جبین کی طلعت سے نکھرتی ہوئی اس روشنی کی قسم جس کے سامنے چاند اور سورج بھی سوالی نظر آئے. اور تیری زلفوں کی مستی سے چھنتی ہوئی اس سیاہی کی قسم جس کے سامنے راتیں بھی منگتا نظر آئے. اس نے فطرت کی قسم تیرے جمال جہارا کی قسم ما ودعک ربک وما قلی. تیرے حاسد نے غلط کہا ساری دنیا کے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں لیکن تیرے اور میرے تعلق میں مقاحت نہیں آ سکتی. بیٹے اور باپ کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے, بھائیوں کے تعلقات میں دراڑیں پڑ سکتی ہیں, رعایا اور حاکم کے تعلق میں ہلچل مچ سکتی ہے. ہلچل کرتا بھائیوں کے تعلقات میں دراڑیں پڑ سکتی ہیں, رعایا اور حاکم کے تعلق میں ہلچل مچ سکتی ہے. ساری دنیا کے تعلقات میں حلالت آ سکتی ہے لیکن میرا اور تیرے تعلق میں قیامت تک مقاحت نہیں آئے گی. جب تک میری الوہیت کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی تیری رسالت کی صدائیں بھی بلند ہوتی رہیں گی. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. تیرے دشمن جو کچھ کر سکتے ہیں کر لیں, ان کے ہاتھ سے دانا کشکول میں جتنے تیر ہیں چلا لیں, لیکن میرے تقدیر کے قلم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ہار جائیں گے, جیت آپ کی ہوگی, انجام آپ کے حق میں جائے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ابھی تو میرے لطف و کرم کی باران رحمت جاری ہے, میں دیتا رہوں گا تو لیتا رہے گا. تیرے دامن میں کمی نہیں, میرے خزانے میں کمی نہیں, تجھ سے بہتر لینے والا کوئی نہیں, مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں. قیامت تک کے لیے میں دیتا رہوں گا تو لیتا رہے گا, اور تیرے حاسدین ہاتھ ملتے رہیں گے, جلتے رہیں گے, کڑتے رہیں گے, منصوبے بنائیں گے, بائیکاٹ کریں گے, لوگوں کو روکیں گے کہ اس کے پاس نہ جاؤ. اللہ حسد کی بیماری سے بچائے. حسد بڑی بری بلا ہے, لیکن بڑی عجیب بات ہے علماء کرام, طلباء عزیز, حاسد بڑا بد نصیب ہوتا ہے, اس لیے کہ محسود کا جاتا کچھ نہیں اور حاسد کا رہتا کچھ نہیں. محسود کا جاتا کچھ نہیں اور حاسد کا رہتا کچھ نہیں. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب میں اتنا عطا کروں گا کہ تو خوش ہو جائے گا. فترضیٰ. الم یجدک یتیما فآویٰ.
میں نے تو دور یتیمی میں بھی تجھے لاوارث نہیں رہنے دیا، تو اب کیسے تجھے تنہا چھوڑ دوں گا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، میں نے تجھے راستوں کی تلاش میں پایا تو تجھے راستہ عطا کر دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، میں نے تجھے درویش دیکھا تو غنی کر دیا، ساری دنیا سے مستغنی کر دیا۔ پھر میرے محبوب اتنے دن ہو گئے وہی نہیں ہوئی، تانے سننے پڑے، دشمنوں نے تیر اندازی کی۔ اب تعالیٰ نے فرمایا محبوبم، محبت اپنی جگہ لیکن قانون تو بہرحال قانون ہوتا ہے۔ محبت یہ ہے کہ میں نے تجھے سارے نبیوں کا امام بنا دیا، محبت یہ ہے کہ میں نے تجھے خلاصہ کائنات بنا دیا، کائنات دودھ ہے تو میں نے تجھے اس کا مکھن بنا دیا۔ محبت تو یہ کہ تیرے قیام سے آسمانوں کو بلندیاں ملی، تیرے قعود سے دھرتی کو تسکین ملی، تیرے پسینے سے گلشن کو مہکنا ملا، تیری گفتگو سے اناجل کو چہکنا ملا، تیرے تبسم سے جنت کو جوانی ملی۔ میرے محبوب، قانون تو بہرحال قانون ہوتا ہے۔ آپ نے جب یہ کہا تھا کہ میں کل بتاؤں گا تو آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں کل بتاؤں گا، بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو بتاؤں گا۔ اب قانون سنیے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ مولانا قرآن، اس سے کہانی ہے نا، بات قرآن سے بنتی ہے۔ میرے بولے بھالے مولانا، یہ جو میرے سامنے سیلاب ہے نا، ان کو قرآن لایا ہے خدا کی قسم۔ کیوں بھائی؟ اگر میں بھی کس سے کہانیاں توڑ کے بیان شروع کر دوں، میلاد اکبری پڑھنا شروع کر دوں، اگلی رات آؤ گے؟ یہ جو رات کے 3 بج جاتے ہیں اور ہر رات یہی صورتحال ہو اور پھر اگلی رات یہی صورتحال ہو جاتی ہے، کون لاتا ہے تمہیں؟ تو مولانا گالیاں مت دیجیے، گالیاں دینے سے بات نہیں بنے گی۔ ویسے تو آپ کا مقدر میرے روکنے سے آپ باز نہیں آئیں گے، یہ تو مقدر کی بات ہوتی، مگر یہ آپ کو بتا دوں، جیسے ہم پھر بھی آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم پھر بھی آپ کے خیر خواہ ہیں، گالیاں دیجیے جتنے آپ کے پاس ہیں، اپنی بھی اور موروثی بھی۔ ساری گالیاں دے لیجیے، لیکن ہم پھر بھی آپ کے خیر خواہ ہیں۔ قرآن سنائیے قوم کو، لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله۔ لفظی ترجمہ، نہ کہیے کسی چیز کے متعلق کہ میں کل کروں گا، مگر یہ کہیے کہ اگر اللہ نے چاہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل کیا ہونے والا ہے فرش معلوم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ کون جانتا ہے؟ یہ کس نے کہا؟ ایسے ملوک کی بات نہیں، مرثیے کی بات نہیں،
کسی پروفیشنل شاعر کے قصیدے کی بات نہیں. قرآن پاک نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قیامت کب آئے گی کون جانتا ہے؟ قیامت کی نشانیاں تو اللہ نے بتا دی اپنے پیغمبر کو. قیامت کی نشانیاں تجارت دیانت سے محروم ہو جائے گی. قیامت کی نشانی. دوستی میں وفا کا فقدان ہوگا. قیامت کی نشانی. بڑھاپا حیا سے خالی ہو جائے گا. قیامت کی نشانی. نسوانیت آبرو کے جوہر سے محروم ہو جائے گی. قیامت کی نشانی. معاملات میں دیانت نہیں ہوگی. قیامت کی نشانی. اولاد والدین کی باغی ہو جائے گی. سرخ آنکھیاں چلے گی. پاکیزہ رشتوں کو روگ لگ جائے گا. مقدس رشتوں کو دیمک اخلاقی دیمک لگ جائے گا. قیامت کی نشانی. اور حضور نے فرمایا اسٹیج پر لبادہ تو روحانیت کا ہوگا لیکن یوں محسوس ہوگا جیسے بندر ناچ رہے ہوں. قیامت کی نشانی. ہاں علامات اور نشانیاں تو بتا دی لیکن قیامت کس وقت کس گھڑی کس لمحے آئے گی خدا نے یہ راز دنیا والوں میں سے کسی کو نہیں بتایا. اپنے پاس رکھا ہوا. اس میں نہ اولیاء کی توہین ہے نہ انبیاء کی نہ رسولوں کی. اس میں یہ راز اپنے پاس رکھا ہے کسی کو نہیں بتایا. یہ اس کا اپنا منصب ہے. اس کا اپنا اس کی حکمت ہے. فرمایا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ. بارش کب آئے گی کہاں آئے گی کتنی آئے گی کب تک آئے گی اللہ نے یہ راز بھی اپنے پاس رکھا ہے. ولی بھی نہیں جانتے عالم بھی نہیں جانتے مفکر بھی نہیں جانتے اور محکمہ موسمیات والے ٹوٹکا باز بھی نہیں جانتے. ان کا بھی کبھی تکا لگ جاتا ہے کبھی نہیں لگتا. یورپ کا محکمہ موسمیات بڑا ترقی یافتہ ہے. یہ بیچارے تو نقال. میں نے وہاں انگلینڈ میں دیکھا جب اعلان ہوتا تھا بی بی سی سے لنکا شائر میں سن شائنز ہوں گی اور مڈ لینڈ میں فلاں فلاں مقام پر چھینکے پڑیں گے. لنکا شائر میں موسلا دھار بارش ہوتی تھی اور مڈ لینڈ میں سورج چمکتا ہوا ان کے منہ پہ تھپڑ مارتا. یہ راز اللہ نے اپنے پاس رکھا. یہ تو ہواؤں کا رخ دیکھ کر بیچارے تخمینہ کرتے ہیں. یہ مانتے ہم کہ وہ جب چاہتا ہے تو اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنے کے لیے بادلوں کے قافلے بھیج دیتا. مدینے کا خطیب صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. مقتدین میں سے ایک نے کھڑے ہو کے عرض کیا اللہ کے رسول خشک سالی کی وجہ سے مویشیوں کو پینے کے لیے پانی میسر نہیں چارہ میسر نہیں. آپ دعا فرمائیے کہ حق تعالی باران رحمت عطا کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند فرمایا
فرمایا میرے معبود مدینے والے بارش مانگتے ہیں، میں سفارش کرتا ہوں۔ رب العالمین نے حکم دیا، بادلوں کے قافلے مدینے کے آسمان پر چھانے لگے۔ حکم تھا جلدی پہنچو، میرے محبوب کے ہاتھ اٹھے ہوئے، یہ ہاتھ چہرے پر نہ پھرے کہ بارش کی بوندیں پہلے پہنچ جائیں۔ ابھی دعائیں جاری تھی کہ بارش آسمان سے موتی برسنا شروع ہو گئے اور مسجد نبوی کی چھت سے بوندیں ٹپک ٹپک کر رسول اللہ کے چہرے انور پہ آئیں، داڑھی کے بالوں پر تسبیح کے دانوں کی طرح موتیوں کی طرح بہنے لگی۔ اور پھر یہ بھی حکم تھا کہ جو ہاتھ مانگنے کے لیے اٹھے، جب تک یہ ہاتھ روکنے کی دعا کے لیے نہ اٹھے بارش کنٹینیو۔ جمعہ بارش، ہفتہ اتوار بارش، پیر منگل بدھ بارش، جمعرات بارش، پھر جمعہ۔ خطیب بھی آ گیا، مقتدی بھی وہی ہے، کوئی اور صحابی کھڑے ہو کے عرض کرتا ہے اللہ کے رسول اب تو جل تھل ہو گئے، کوئی جگہ خشک باقی نہیں رہی کہ مویشی باندھے، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند فرمائے، فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، مدینے والے سیر ہو گئے، میرے داتا اب بادلوں کو وہاں بھیج دے جہاں ان کی ضرورت ہو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے جو دیکھا تو مدینے کا آسمان بادلوں سے خالی ہو گئے، ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے رحمت عالم نے اپنے ہاتھوں سے بادل ہٹا دیے ہوں۔ یہ صحیح ہے الحمدللہ، یہ تو ہم مانتے ہیں، یہ ہاتھ کوئی معمولی ہاتھ ہے؟ مولوی بیچارہ اپنا بزنس بحال رکھنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے کہ یہ اپنے جیسا انسان سمجھتے ہیں۔ سن لیجئے، میں اپنے مکتب فکر کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک بات کہہ رہا ہوں، جو شخص یہ کہتا ہے کہ رسول اکرم ذات اقدس کی خصوصیات میں ہم جیسے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بشریت و انسانیت کی خصوصیات اور اپنے فضائل کے اعتبار سے ہم جیسے ہیں، سنجیدگی سے عرض کر رہا ہوں، علماء دیوبند کے نزدیک وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ جو رسول کو خدا سے ملائے وہ مشرک بنتا ہے، جو اپنے سے ملائے وہ کافر بنتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تو ایمان ہے ہمارا کہ ہاتھ اٹھے تو وہ لاج رکھ لیتا ہے، لیکن بارش کب آئے گی یہ راز کس کے پاس ہے؟ فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، شکل مادر میں بیٹا ہے کہ بیٹی، لڑکا ہے کہ لڑکی، یہ بھی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، نہ ڈاکٹر جانتے ہیں، نہ تعویذ گنڈا فروش اینڈ کمپنی لمیٹڈ۔ جاہل مریض سے کہتا ہے تعویذ مجھ سے لے لے، بیٹا پیدا نہ ہو تو پھر کہنا، وہ تو ہم جو لکھ دیں خدا کو وہی کرنا پڑتا ہے۔ سب ڈھکوسلے، سب بزنس، شکم مادر میں بچے کی جنس کو بھی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان بیچاروں کی تو معاف کرنا، سمندر پار جائیں نا تعویذ لے کر، سعودی عربیہ والے روشن ضمیر اگر کسی کے بریف کیس میں یا سامان میں کوئی تعویذ دیکھ لیں، چپ کر کے 3 مہینے کے لیے جیل میں کھڑا کر دیں۔ قرآن کی آیت ہو تو کوئی بات نہیں، قرآن کریم تو بہرحال قرآن کریم ہے نا، لیکن یہ جو دوسری الٹی سیدھی لکیریں ہوتی ہیں، کتاب دیکھ کر اگر کسی کے پاس وہ مل جائے
کوئی وضاحت طلب نہیں کرتے, چپ کر کے جیل میں ڈال. سعودی عربیہ سے انہیں چڑ ہے میرے دوستوں کو, اس لیے کہ سعودی عربیہ میں ان کا کاروبار نہیں چلتا. سعودی عربیہ میں آپ کو کوئی آستانہ نظر نہیں آئے گا. کملی والے تیری تعلیمات کے صدقے جاؤں, تو نے جس دھرتی پہ قدم رکھا وہ دھرتی قیامت تک شرک و بدعت سے پاک. یہاں تو ماشاءاللہ جدھر آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی آستانہ مل ہی جائے گا. اور وہاں جنت البقیع میں بھی جائیے تو کل من علیہا فان کا منظر. میرے عزیز دوستو, حضرت عثمان ذی النورین سے بھی بڑا کوئی ولی اللہ ہو سکتا ہے تو قبر مبارک کو بھی چل سکتا, کوئی تعمیر نہیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر پہ کوئی مجاور بیٹھا ہوا نہیں ہے, چادریں نہیں ڈالی جاتی. یہاں تو جس نکمے کو اور کاروبار نہیں ملتا وہ کوئی بڑی قبر کار لیتا. اگر قبر خالی نہیں ملتی تو خواب دیکھ لیتا. حضرت صاحب خواب میں ملے ہیں, انہوں نے فرمایا میں یہاں دفن ہوں, اب تک تو میں چھپا رہا, لیکن اب لوگوں کی مشکل کشائی کے لیے میرا ظاہر ہونا ضروری ہو گیا ہے, لہذا تم یہاں مجاور بن کے بیٹھ جاؤ. لوگوں کو کہو یہاں ہر جمعرات کو قوالی بھی ہوا کرے, چادریں بھی لایا کریں, نذرانے بھی لایا کریں. جو نہیں لائے گا وہ وہابی کا بچہ ہوگا, پھونک مار کے چلا دو. اللہ کی شان ہے. کراچی کے روشن ضمیر خدا کی قسم اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو مجھ جیسا آدمی کبھی زندہ نہ رہ سکتا. بڑی پتہ کی بات یاد دلا دی ہے میرے عزیز. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا, وہ اپنے طور پر یہ سمجھ کے گئے تھے کہ ہم نے ذبح کر دیا, لیکن اس قاتلانہ حملے کے بعد جو شیخ کو جوانی ملی, اس کے بعد جو اللہ کی طرف سے اسے شباب ملا, تو بس پھر ساری قضائیں ادا ہو گئی. پھر اس مرد نر نے قبر پرست مجاوروں کا ایسا کامیاب تعاقب کیا کہ ابھی تک چیخیں نکل رہی ہیں. آج تک میرے دوستوں کے معدے سے مغلظات ابل رہی ہیں. بعض لوگوں کو تو روٹی مولانا غلام اللہ خان کو گالیاں دینے پر ملتی ہے. میں نے کہا یہ بھی اس شخص کی کرامت ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس شخص کی وجہ سے کچھ لوگوں کا رزق چل رہا ہے. اور جب فوت ہوا کسی مجاور کے ہاتھوں سے نہیں مرا, مسند ارشاد کو بیٹھا تھا, قاری صاحب قرآن پڑھ رہے تھے, شیخ مرحوم قرآن سن رہے تھے, اور اسی لمحے میں اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. علماء سے پوچھیے, حدیث میں ہے کہ جو شخص جس حالت میں دنیا سے رخصت ہوگا حشر میں اسی حالت میں اٹھایا جائے. تحشرون فی یوم القیامت علی ما تموتون فی الدنیا, تم حشر میں اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے جس حالت میں تم دنیا چھوڑو گے. مجاہد درد کس اٹھے گا, شہید گلگوں کبا اٹھے گا, عابد سجدوں کی حرارت لے کے اٹھے گا, عالم علم کی گٹھیوں سے جھاتا ہوا اٹھے گا. اور ناراض نہیں ہے, مان لیجیے شیخ قرآن قرآن کی صداؤں اور ترانوں میں اٹھے گا. ختم نبوت
ایک صاحب کہہ رہے تھے صاحب حج کرنا چاہتا تھا لیکن کیونکہ رسول کا گستاخ تھا خدا نے آنے ہی نہیں دیا، یہی کراچی سے اسے میں نے کہا میرے پڑھے لکھے جائے، آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ مفتی صاحب نے کتنے حج کیے ہیں؟ سن 79 میں جب میں یورپ کے دورے سے واپسی پر حرمین شریفین آیا حج کرنے کے لیے تو مفتی صاحب کی ملاقات رکن یمانی کے سامنے ہوئی تھی مطاف کے اندر۔ احرام میں وہ شخص عاجزی اور رفقت کا پیکر بن کے بیٹھا تھا، جیسے کوئی داتا کے سامنے اچھا سوالی بیٹھا ہوتا، بس کعبے کی طرف دیکھ، واللہ یہی بات، کعبے کی طرف دیکھتے تھے اور آنکھیں برستی رہتی۔ دوستوں نے کہا مفتی صاحب ذرا تھوڑا سا خطاب فرما دیجیے۔ مفتی صاحب نے فرمایا اس مرکز جلال کے سامنے لب کشائی کرنا میرے بس کی بات ہے، میں یہاں نہیں بول سکتا۔ وہاں پر مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، وہیں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے، اور میں نے وہیں مفتی صاحب سے کہا تھا کہ سمیت ہوں عائشہ، میں اس کا نام عائشہ رکھتا ہوں اور آپ اس کے لیے دعا کر دیں۔ پھر میں نے پوچھا مفتی صاحب یہ آپ کا جو حج ہے کتنا حج ہے؟ جواب سنیے، فرمانے لگے یار کے در پہ حاضری دیتا ہوں، گنتا نہیں، گنتا نہیں۔ اور مولانا صاحب آپ کو تو حسد نے بیمار کر دیا، زبان بگڑی تو بگڑی تھی، خبر لیجیے دھان بگڑا۔ آپ کہتے ہیں کہ خدا نے آنے نہیں دیا، اللہ آپ کو حدیث رسول سے آشنائی بخشے، اللہ آپ کو رسول اللہ کے اقوال مبارک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا جو شخص حج کے سفر میں فوت ہو جاتا ہے قیامت تک جتنے حج ہوتے ہیں ہر سال کا حج اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، ولو کرہ المنافقون۔ آپ کو یہ حقیقت ہضم ہو سکے یا نہ ہو سکے، کہ قیامت تک جتنے بھی حج ہوں گے ہر حج کا ثواب اس درویش کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ تو میں حج کر رہا تھا آپ کی خدمت میں عزیز دوستوں کہ اگر ان کے بس میں ہوتا تو ہمیں زندہ نہ رہنے دیں۔ کبھی کبھی کوئی پابندی لگ جاتی ہے تو یہ بڑے خوش ہوتے۔ ایک دوست مجھ سے یہاں سے فون پر کہنے لگا شاہ صاحب آپ ہی پہ پابندی لگتی ہے وہ تو آزاد ہے۔ میں نے کہا شہباز و شاہی ہمیشہ پنجرے میں بند ہوتے ہیں، کبھی تو بند نہیں ہوتے ہیں، کبھی تو ہمیشہ گھاٹی پاڑا اور بھیڑ پورا میں آزاد فضاؤں میں اڑتے ہیں۔ شہر و زاہ و زغن در بند قید و سید نیز، یہ سعادت قسمت شہباز و شاہی کر دہا۔ میرے عزیز دوست یہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت غوث پاک سے کہہ کر پابندی لگوائی ہے ان پر۔ مجھے اعتماد ہے الحمدللہ کہ حضرت عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سچے رضاکار ہم ہیں، اس لیے کہ ہم نے حضرت سید عبد القادر گیلانی کے نام کو ایکسپلائٹ نہیں کیا، حضرت عبد القادر گیلانی کے نام پر دودھ اور کیاری کے لوٹے ہضم نہیں کیے۔ اور حضرت عبد القادر گیلانی بھی موحد تھے، پڑھیے تو صحیح ان کی ذرا تصنیفیں پڑھیے کچھ سنیے تو حضرت عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف آپ پڑھے، اپنے دور کا موحد اعظم تھا وہ شخص، شرک و بدعت کا اصلی دشمن۔ میرے عزیز دوستو اولیاء کرام کے ہم رضاکار ہیں، اولیاء کرام کی محبت ہمارا جزو ایمان ہے، اولیاء کرام سے تعلق ہماری متاع حیات ہے، میرا روحانی تعلق ہے الحمدللہ، میں نقشبندی سلسلے سے تعلق رکھتا ہوں،
لیکن ہم بناسپتی لوگوں کو نہیں مانتے. فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، شکل مادر میں بچے کی جنس کو بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. جانتا بھی وہی ہے، بیٹا بھی. میرے بزرگوں، میری ماں، میری بہنوں، بیٹیوں، کسی کے در پہ نہ جایا کرو، یہ نعمت اسی سے مانگا کرو. قرآن پاک نے فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. وہی جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے. کون؟ خدا بندہ تو نے یا بیٹیاں دی یا بیٹے، ہمیں تو دونوں نعمتوں کی ضرورت ہے، وہ کہاں سے ملیں گی؟ فرمایا او یزوجہم ذکرانا واناثا، وہ جس پہ کرم کرتا ہے بیٹے بھی عطا کرتا ہے، بیٹیاں بھی. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے نہیں دیتا، نہ بیٹی دیتا ہے، نہ جسے وہ دے کوئی روک نہیں سکتا، جسے وہ نہ دے کوئی. يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. قرآن کریم نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ کل کسی کے ہاتھوں سے کیا ہونے والا ہے. کل کی باتیں کون جانتا؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ موت کہاں آنے والی ہے، کب آئے گی، موت کہاں آئے گی. کون جانتا ہے؟ نہ غریب جانتے ہیں، نہ امیر، نہ عالم جانتے ہیں، نہ ان پڑھ. معاف کیجیے گا، نہ امتی جانتا ہے، نہ نبی. موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کون جانتا ہے؟ ان اللہ علیم خبیر، بس وہی جانتا. ایک حاکم کی رعایا باری ہو گئی، رعایا کے دلالی پاور دیکھ کر وہ حاکم جب ملک چھوڑ کے فرار ہوا، دریا عبور کرنے لگا تو کشتی پہ سوار ہوا. زندگی میں پہلی مرتبہ کشتی میں بیٹھ رہا تھا. جب کشتی بھنور میں جا کے ہچکولے کھانے لگی تو گھبرا کے ملا سے کہنے لگا میاں کبھی کشتی الٹ تو نہیں جاتی؟ ملا نے بھی اس کی بے قراری بھانپ کے مزہ لینے کے لیے کہا میاں جب الٹنی ہوتی ہے تو الٹ جاتی ہے. یہ بہت گھبرا کہنے لگا میں سچ سچ بتاؤ کبھی الٹ گئی؟ میں کہا تو عجیب بے وقوف الٹ گئی کیا ہوتا؟ کشتی الٹی تھی، میرا باپ فوت ہوا، میرا چچا فوت ہوا تھا، کشتی الٹی تھی، میرے دو بھائی کشتی الٹی تھی فوت ہوئے تھے اس میں. گھبرا کے کہنے لگا تم بڑے بے شرم ہو، اتنے آدمی مروا بیٹھے ابھی تک کشتی کو نہیں چھوڑتے.
ملا کہنے لگا تمہارے دادا جان کہاں فوت ہوئے تھے؟ اس نے کہا وہ تو آرام کے ساتھ گھر تھے. اور تمہارے ابا جان وہ بھی بستر پہ لیٹ کر دوائیاں لیتے ہوئے بڑے آرام کے ساتھ گھر ہے. کہ تمہارے نانا جان نکالیا کیا پوچھتے ہو؟ میرے دادا، میرے باپ، میرے نانا، میرے چچا، میرے کچھ بیٹے، میرے کچھ بھائی، میرا سارا خاندان گھر میں فوت ہوا ہے، کیا ہے تمہیں، کیا پوچھتے ہو؟ اس نے کہا تو پھر تم مجھ سے بہت بڑے سینئر ہو، پورا خاندان گھر میں مرا بیٹھے ہو، ابھی تک اس گھر کو نہیں چھوڑتے. آپ نے ہنس بھی آئے ملا تو مسئلہ سمجھا دو. آپ ہنس رہے کہ بھائی موت کشتی اور گھر کے عنوان سے نہیں آتی، جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو آ جائے. کوئی گھر میں ہو یا سفر میں، کوئی ویرانے میں ہو یا آبادی میں، کوئی تنہا ہو یا راستے میں، کسی کو توفیق کے علاج ہو یا نہ ہو، جب موت آتی ہے تو آ جاتی. قرآن کے حکیمانہ انداز سے قربان جاؤں. قرآن کہتا ہے ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تم سے ملنے والی ہے. ایک مولوی صاحب دعا کر رہے تھے نماز کے بعد، اللہ میاں فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر، سوئی ہوئی قوم آرام سے کہہ رہی تھی اللہ میاں افغانستان کے مسلمانوں کی مدد کر، غفلت میں مرے ہوئے نمازی. اس نے کہا اللہ میاں انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ میاں یہ کر وہ کر، سب آمین ہوتی رہی. اتفاق سے اس کے منہ سے نکل گیا اللہ میاں موت سے بچا. اچانک خوشی آ گیا، موت سے بہت ڈرتے ہیں اور وہ پہنچنے والی ہے. پھر اس سے ڈرے یا اس کا خیر مقدم کرے، وہ پہنچنے والی. قرآن پاک نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہو موت سے دور نہیں، وہ تمہیں پالے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، بڑے مستحکم بغلوں میں، شیشہ پلائی ہوئی دیواروں سے بنے ہوئے مورچوں میں بھی چھپ جاؤ، ساری دنیا سے بچ سکتے ہو، لیکن موت سے قیامت کب آئے گی کون جانتا ہے؟ بارش کب آئے گی کون جانتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے کہ بیٹی کون جانتا ہے؟ کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی کون جانتا ہے؟ ایک اور مقام پہ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں، مفاتیح الغیب، مفتاح الغیب نہیں. یہ نہیں فرمایا کہ اسی کے پاس غیب کی چابی. ایک تو فنکار کہتے
سے بڑی چابی اس کے پاس ہے، چھوٹی چابی ہے ہمارے پاس، تاکہ ہم بھی تو اس کے پیارے ہیں نا. قرآن میں راستے بنتی ہے. فرمایا اسی کے پاس ہے غیب کی چابیاں، مفات ہو گئی. مولانا سرکار نظریاتی مفروروں کے لیے ایک گلاس ہے. مولانا فرمایا لا یعلمها الا هو، کوئی نہیں جانتا مگر فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی جانتا ہے جو کچھ کے صحراؤں میں ہے، دریاؤں میں. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، خزاؤں میں پت جھڑ کے موسم میں درختوں سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر. وَلَا حَبَّةٍ فی ظلمات الارض، زمین سے اگنے والا کوئی پودا ایسا نہیں، کوئی دانا ایسا نہیں جو اس کے علم سے باہر ہو. ایک اللہ والے نے بڑی پیاری بات کہہ دی، بڑی پیاری بات کہہ دی ایک اللہ والے نے. اسی لائی ایک روشن ضمیر بزرگ نے بڑی عجیب بات کہی. بڑا حبت فی ظلمات الارض پر، کہ جب دھرتی سے کوئی دانا اگتا ہے تو فطرتاً اس کی کوپل ایک ہوتی، بعد میں اسے مزید شاخیں ہوتی ہے، اس کی لڑیاں بنتی ہیں، اس کے پتے بنتے ہیں، اسے پھل لگتے ہیں. لیکن بوقت تولید اس کی ایک ہی ساتھ ہوتی ہے. تو صاحب نظر نے کہا ہر گیا ہے کہ الضمیر وحدہ لا شریک لہ گویا. جب کوئی دانہ زمین سے اگتا ہے تو اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے اگتا ہے کہ اس کے سوا کوئی نہیں، وہی ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، ایک اور مقام پہ فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ. اگر بخاری نہیں سمجھ میں آئی، اگر مسلم نہیں سمجھ میں آئی، اگر قرآن پاک کی تفاسیر سمجھ میں نہیں آئی تو کاشتکاروں، کسانوں، اولاد آدم ذرا اس پہ غور کیجیے کہ زمین ایک، اسے ملنے والا پانی ایک، لیکن اگنے والے درختوں کی رنگتیں مختلف، قد و قامت مختلف، پتے مختلف، پھلوں کی جسامت مختلف، پھلوں کا ذائقہ. ایک زمین اور ایک پانی سے اگنے والے درختوں کی رنگتیں، جسامتیں، قامتیں، پھل اور ذائقے بدلنے والا کون؟ نئی نسل سے کہا کرتا ہوں، نوجوانوں سے کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کو محمد بن اسماعیل بخاری، حضرت مسلم، حضرت داؤد اور احمد بن حنبل کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو اقبال ہی کو سمجھ لو، جوہر کو سمجھ لو. وہ بھی کمزوریاں مانتا ہوں، اقبال میں کوتاہیاں ہوں گی، شاعر ویسے بھی ذرا رنگین مزاج ہوتا ہے، کوتاہیاں ہوں گی اس میں بھی، لیکن ایک بات وصول سے کہتا ہوں شرح صدر کے ساتھ کہ اقبال مجاور نہیں تھا، مجاہد تھا. اقبال آستانہ پرست نہیں تھا خدا پرست. کوشچن دیکھ کر کتنی پتے کی بات کہہ دی، اس نے قرآن کا ترجمہ ہی کیا کہ پالتا ہے
کون؟ جواب دے تو جائیے. وہ جو آخر میں کھڑے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں تک کھڑے ہیں, ہو سکے تو ان کی آواز ذرا مجھ تک پہنچے تاکہ بیماریاں دور ہوئی. ہی پہ خاص زور دیجیے گا, کیونکہ ابھی تک بعض عجیب بیماریوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. وہ کہتے ہیں اللہ بھی پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب, کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار. ہاں, ڈیرہ اسماعیل خان کے صحراؤں میں, دہتے ہوئے میدانوں میں, فرنٹیئر کے جلتے ہوئے میدانوں میں, جہاں فرنگی سازشوں نے پانی نہیں پہنچنے دیا, جب وہ صحرا تپنے لگتے ہیں, پینے کے لیے بھی پانی میسر نہیں ہوتا, تو انسان کی ترقی ہوئی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں, خدا بندہ بارہ میں رحمت عطا کر. تو پھر وہ بادلوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ پانی پہنچاؤ انہیں. لیکن کراچی کے روشن ضمیروں وہ پانی آسمان سے ندی نالے جاری کر کے نہیں پہنچاتا کہ کسان نے بڑی محنت سے زمین کا بیلنس درست کیا ہے, اس کی محنت رائے راج آئے گی. وہ بادلوں کا سینہ چھلنی کر کے بوجھ بوجھ ٹپکاتا ہے, پانی بھی پہنچاتا ہے, انسان کی محنت کو بھی رائے راہ نہیں کرتا. پانی پہنچاتا ہے, پانی پھیرتا نہیں ہے. پتہ سمجھ میں آیا؟ ایک ہے نا پانی پھیرنا, ایک ہے صفائی, ایک ہے صفایا. فرق ہے نا, ایک ہے پانی پہنچانا, ایک ہے پانی تو وہ پانی پہنچاتا ہے, اور یہی اس کی ربوبیت کاملہ ہے. بڑی خفی ادا ہے لیکن اہل نظر کے لیے بہت کچھ ہے. کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب, کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار. ہاتھ یہ کس کی ہے, کس کا ہے نور آفتاب, اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب, جس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب. موسموں کو کس نے سکھلائی ہے ہوئے انقلاب. یا اللہ بھی رب العالمین نے فرمایا میرے معبود جب کل کے بعد کا وعدہ کیا کرو تو میرا نام لے لیا کرو. لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. انشاءاللہ کہہ دیا کیجیے میرے محبوب سے میں آپ کے وعدے کی لاج رکھا کروں گا. آپ بھی انشاءاللہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ جب جیب خالی ہو اس وقت کہتے ہیں, جب جیب بھری ہو اس وقت بھی کہتے ہیں. یہ کچھ نہیں ہے, سب فطور ہے نفس کا. جیب کا خالی ہونا جیب کے بھرے ہونے سے زیادہ غنیمت ہے. لیکن یہ منطق سمجھ میں نہیں آئے گی. تینوں سوالوں کا جواب اللہ نے وحی کے نور سے حل کیا. روح کے متعلق ارشاد ہوا الروح من امر ربی, وقت بہت گزر چکا. ذوالقرنین سے متعلق فرمایا انا مکنا له فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا فاتبع سبب.
اور اصحاب کہف سے متعلق فرمایا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وہ چند نوجوان چند اولیاء کرام آمنوا بربهم، وہ اپنے پروردگار کی وحدانیت پر ایمان لائے. حق تعالیٰ نے فرمایا زدناہم ہدی، ہم نے ان کے فکر نظر کو رشد ہدایت کے اجالوں سے معمور کر دیا. وربطنا علی قلوبہم، اور ان کے قلوب میں ربط بھی پیدا کر دیا، مرکزیت بھی پیدا کر دی. خدا بندہ کیوں؟ ربط کی کیا ضرورت ہے؟ سننا نوجوانوں، سننا، قرآن کی حکمت دیکھیے، بلاغت دیکھیے. فرمایا اذ قالوا، ہم نے ان میں ربط اس لیے پیدا کیا کہ انہوں نے باطل کے خلاف جہاد کرنا تھا. جب تک حق والے آپس میں متفق اور مربوط نہ ہو جائیں ان کی جدوجہد کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اور اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل پر قوم کی مرکزیت پہ جھٹکا کیا جا رہا ہے. ذرا ذرا سی اختلافی باتیں ہلاکت کے گڑھے کی طرف دھکیل رہی ہیں. اور میں اس مدنی صاحب ایک بات کہا کرتا ہوں، محسوس نہ کرنا. پاکستان کے اور فرنٹیئر کے دوست مرغے اور بٹیر لڑاتے ہیں، سندھ اور پنجاب کے لوگ مولوی لڑاتے ہیں. ان کا فری اسٹائل یہ ہے، ایک پارٹی ایک مولوی بلا لیتی ہے، وہ ان کو مشرک بنا جاتا ہے. دوسری پارٹی وہ دوسرا بلا لیتی ہے، وہ ان کو کافر بنا جاتا ہے. مولویوں کی چوٹ سے چوٹ لڑتی ہے، انہیں لکھ آتا ہے. امیر شریعت طیب اللہ شاہ بخاری پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں. ایک مقام پر تشریف لے گئے، وہاں پر اختلاف تھا سناؤ موتا سے متعلق. دو پارٹیاں گتھی گتھا تھیں. ایک پارٹی کہتی تھی مردے سنتے ہیں، دوسری کہتی تھی نہیں سنتے. ابھی کبھی کبھی یہ سنائی دیتا ہے نا قانون. اور میں کہا کرتا ہوں ان دوستوں سے، پکارے ضمیر علی کو ساختی کے گا آسمان نیز پر داختی. تم پہلے ہندو کے مسائل کو حل کر لو، پھر قبرستان والوں پر کیوں جھگڑتے ہو؟ شاہ جی رحمت اللہ علیہ تقریر کے لیے کھڑے ہوئے، سامنے دور سے ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا شاہ صاحب تقریر پھر کرنا، پہلے یہ بتائیے کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ شاہ صاحب نے فرمایا کہ کوئی خاص کام ہے ان سے؟ یہ کام تو نہیں ہے، میں مسئلہ پوچھ رہا ہوں. کیا یہ فرمانے لگے مسئلہ پوچھتے ہو تو میری سما خراشی کرنے کی ضرورت نہیں. یہ سنیدنی نہیں ہے، دیدنی ہے. جب کل مرو گے تو پتہ چل جائے گا. سنتے ہوں گے تو تم بھی سن لینا، میں سنتے ہوں گے تو چپ کر کے پڑے رہنا. ہنستے بھی جائیے، سوچتے بھی جائیے. ہنستے بھی جائیے، سوچتے بھی جائیے کہ وہ لوگ کتنے صاحب درد تھے. اللہ نے ان لوگوں کو کیا سوچ بخشا. بڑا آسان تھا کہ وہ بھی جذبات میں ایک کا جھٹکا کر دیتے، دوسرے کو بلند کر دیتے. اب یہ زعفرانی جواب تھا، محفل کس سے زعفرا ہو گئی، پھر آئے کر دلی اور فرمانے لگے سنتے ہوں گے بابو، جن کی سنتے ہوں گے تم اردو کی بات کرتے ہو، میری تو زندہ بھی نہیں سنتے. میں نے زندوں کی اس قبرستان میں اذانیں دی ہیں. 40 سال اس سوز جگہ سے قرآن سنایا ہے کہ اگر پہاڑوں کو سناتا تو ان کے سنگینی کے دل موم ہو جاتے، درختوں کو سناتا تو لشکر بن کر میرے پیچھے دوڑتے. سر سے گویا ہوتا تو شوخیاں بھول جاتی، سبا لطاف سے بھول بیٹھتی. دھرتی کے سینے میں بڑے بڑے شگاف کر جاتے، ستارے ٹوٹ کر میرے دامن میں آ پڑتے. لیکن میں نے تو ان چلتی پھرتی لاکھوں کو قرآن سنایا ہے. یہ تب سے مس نہیں ہوتے. طوائفوں کے گانے سن کر جھومتے ہیں اور بخاری کا قرآن سن کر اونگتے ہیں. تو مردوں کی بات کرتا ہے، میں ہندو سے مایوس جا رہا ہوں.
میں نے بات پوری کرنی ہے. رب کے قلوب ضروری ہے دوستوں، کبھی نہ بھولنا. جب تک قلوب میں رب پیدا نہیں کرو گے بات نہیں بنے گی. اختلاف ہوتا ہے، اختلاف زندگی کی علامت ہے. کبھی قبرستان میں آپ جھگڑا نہیں دیکھیں گے. جہاں چار زندہ بیٹھے ہوں گے ان میں چھوٹا موٹا اختلاف ہوگا، لیکن منزل کو نہ بھول جائیں، مقصد کو نہ بھولیں. اور منزل تک پہنچنے کے لیے عظیم مقصد کے لیے جذبات کی قربانی دو، ورنہ مٹ جاؤ گے. فرمایا ان قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. ہم نے ان کے دلوں میں رب پیدا کر دیا. جب وہ باطل کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تو انہوں نے اعلان کر دیا ہمارا داتا زمین و آسمان کا پروردگار ہے اور بس. لن ندعو من دونه الہا، ہم اس کے سوا کسی کو الہ نہیں مانتے. اس زمانے کے حاکم نے ان نوجوانوں کی یہ بات سنی تو ان کے وڈیروں کو بلایا، برادری کے بڑوں کو. وہ کہنے لگا ان کی سنیے، تمہیں کیا ہو گیا، تم نے عقیدہ بدل لیا. ان کی سنو نا. بزرگوں کے دین کو کیوں چھوڑتے ہو؟ یہ تو سارے آستانہ پرست بزرگوں کی نظر و نیاز بھی دیتے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا؟ وہ نوجوان کہنے لگے ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہۃ. یہ ہمارے خون میں تو رشتے دار ہیں لیکن نظریے میں نہیں. اور انسانی تعلق خون کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتا، انسانی رشتہ نظریے سے چلتا ہے. یہ ہمارے قریبی تو ہے لیکن ڈفرنس ہے ان میں اور ہم میں. ہم رب کا سجدہ کرتے ہیں، یہ ہم رب کا سجدہ کرتے ہیں، یہ ہم یکجائی ہیں، یہ ہر جائی ہے. ہم خدا پرست ہیں، یہ آستانہ پرست ہیں. ہم سرفروش ہیں، یہ فرق ہے نا. مولانا محمد الیاس دہلوی کی قبر پر اللہ کے لطف و کرم کی گھٹا برسے. آج تبلیغی جماعت نے بھی جو انقلاب پیدا کیا ہے نا، پھر نوجوانوں کو اللہ نے روشن ضمیر کر دیا، وہ اب وہی مبلغ بن کر اپنے بڑے بڑوں کو ٹھیک کرتے ہیں. یہ جو میرے دوستوں کو تکلیف ہے، تھوک میں گالیاں دے رہے ہیں مولانا محمد الیاس کی تبلیغی جماعت کو. اب تو ماشاءاللہ ایک صاحب کا نام الیاس ہوا اتفاق سے، تو اس کو غلط فہمی ہو گئی کہ اب میں بھی مولانا محمد الیاس دہلوی بن گیا ہوں، لہٰذا میں بھی اب تبلیغی جماعت کا قافلہ چلاؤں. ہماری دعا ہے اللہ آپ کو اس میں کامیابی، لیکن ناراض نہ ہوئیے گا. کاغذ کے پھولوں سے خوشبو کیسے آئے؟ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک اخلاص کے بنیاد پر چلی. انہوں نے ایک ایسی قوم کے دل و نگاہ میں حق پرستی کا جذبہ بھر دیا کہ جن کی اصلاح کے لیے بظاہر کوئی کوشش کامیاب ہوتی نظر نہیں آئی تھی، مگر نہ معلوم اس نے کس بے نفسی کے ساتھ رانگر قوم کو، کساریوں کو، نواسیوں کو پتہ نہیں ان کے دل و نگاہ میں کیا جذبہ بھر دیا کہ ان اللہ کی ضربے لگاتے ہوئے نکلے اور بتوں پہ بت توڑتے چلے گئے. پاکستان سے نکل کر بیرونی دنیا میں جا کے دیکھیے، لاکھوں کی تعداد میں یہودی اور عیسائی محمد الیاس کی تبلیغی جماعت کی تاریخ پر اسلام کے دامن میں آ رہے ہیں. یہ وہاں کافروں کو مسلمان بنا رہے ہیں اور یہاں پہ نادان دوست ماشاء اللہ ایک بلڈوزر ہے تو چل رہا ہے. طے کر لیا ہے یار لوگوں نے کہ اپنے سوا کسی کو مسلمان رہنے نہیں دیں. مولانا ظفر علی خان مرحوم نے جب یہ سنا کہ کفر کی گاڑی مجھ پہ بھی چل گئی ہے، پہلے تو انہوں نے علامہ اقبال کو کافر کہا، مولانا الطاف حسین حالی کو کافر کہا، اکبر الحبازی پر کفر کا فتویٰ لگایا، محمد علی جوہر پہ کفر کا فتویٰ لگایا.
مولانا اسماعیل شہید پہ کفر کا فتوا لگایا اور جو پھر چلا سلسلہ مولانا ظفر علی خان پہ بھی. مولانا ظفر علی خان کہنے لگے کوئی ترکی لے گیا تھا, کوئی ایران لے گیا, کوئی دامن لے گیا, کوئی گریبان لے گیا, رہ گیا تھا نام باقی ایک فقط اسلام کا, وہ بھی ہم سے چھین کر احمد رضا خان لے گیا. اور ہے ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت ابو بکر حضرت, عمر حضرت, عثمان حضرت, طلحہ حضرت, خالد حضرت, بلال حضرت, یہ اعلیٰ. کچھ خدا کا خوف کرو یار. اسلامی اصطلاحات کا اناج مجروح کیوں کرتے ہو؟ پہلے قادیانیوں نے, مرزائیوں نے, مرزا غلام احمد قادیانی کے جانشینوں جو مر چکے ہیں ان کے متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ربے کی قبروں میں جا کے دیکھیے کتنے میں لکھے ہوئے فنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصطلاح اسلام میں یہ مخصوص ہے صحابہ کرام کے لیے. قرآن کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ. اب انہوں نے بھی رضی اللہ عنہ کہنا شروع کر دیا. دوستوں علیہ السلام انبیاء کے لیے مخصوص تھا, انہوں نے بھی اب شروع کر دیا حضرت صلاح علیہ السلام اور حضرت صلاح علیہ السلام. میرے عزیز دوستوں انہوں نے کہا دیا نوجوانوں نے کہ یہ ہمارے برادری کے بڑے ہیں, فکر کے بڑے نہیں, لہذا یہ ہم میں سے نہیں ہم ان میں سے نہیں. فقط ما انتقاد کچھ سے جو ہو سکتا ہے کرو. ظالم تھا, حاکم وقت مشرک تھا, اس نے تعزیر کا پروگرام بنایا, احتساب کا پروگرام بنایا کہ میں ان سب نوجوانوں کو مٹا دوں اور ان اولیاء کے وارث نے اولیاء اللہ کے سچے پروردگار نے فیصلہ کیا کہ میں ان کو بچاؤں گا. ادھر تعزیری سلسلے میں سوچا جا رہا ہے اور ادھر حفاظت کا انتظام ہو رہا. قرآن پاک نے فرمایا فَأْوِوا إِلَى الْكَهْفِ, یہ نوجوان اولیاء کرام ایک غار میں اکٹھے ہوئے اپنی قوم کی دسترازی سے بچنے کے لیے, چند لمحوں کے آرام کے لیے سو گئے. رب العالمین نے فرمایا ہم نے فیصلہ کیا کہ انہیں صدیوں سنائیں گے. راتیں گزرنے لگی, دن گزرنے لگے, ہفتے گزرنے لگے, مہینے گزرنے لگے, سال گزرنے لگے. سورج طلوع ہوتے ہوئے اور غروب ہوتے ہوئے دونوں وقتوں میں غار کے اندر روشنی پھینکتا ہے, حدت پھینکتا ہے. ہوا کے جھونکے بھی وہی پہنچائے جا رہے ہیں. رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنے ولیوں کو یوں سنبھالا کہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. گھوڑے میں مانتا بھی خوبصورتی سے حفاظت نہیں کر سکتی جس طرح حق تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کی حفاظت کی. فرمایا ہم تو ان کی کروٹیں بھی خود بدلا کرتے تھے. دائیں پہلو پہ تھک جاتے تھے تو بائیں پہلو پہ لٹا دیتے تھے, جب بائیں پہلو پہ تھک جاتے تو دائیں پہ لٹا دیتے. گزر گئے 309 سال. 309 سنین وزدادوا تسعا, 309 سال. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. اب حق تعالیٰ نے انہیں اٹھایا. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ. ان میں سے ایک نے پوچھا بھائی کتنی دیر سے ہو؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. باقی کہنے لگے دن کا کچھ حصہ سے ہے یا پورا دن. غفلت ہو گئی, آج تو بہت سستی ہو گئی. ایک دن سوئے ہیں یا 309 سال. بتائیے میرے عزیز دوستو یہ ولی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. 309 سال گزرے, پتہ چلا انہیں.
تو میرے مولانا اللہ آپ کے حال پہ رحم فرمائے، ناراض نہ ہوا کیجیے، آرام کے ساتھ مان لیجیے، اللہ رزاق ہے کہ اولیاء ہوں یا انبیاء وہی جانتے ہیں جو وہ بتائے، وہ نہ بتائے تو وہ نہیں جانتے۔ اور ایک سوال دوسرا، 309 سال گزرے، آندھیاں بھی چلی ہوں گی، طوفان بھی آئے ہوں گے، بادل بھی گرجے ہوں گے، پرندے بھی بولے ہوں گے، قریب سے کوئی قافلے بھی گزرے ہوں گے، انہوں نے کچھ سنا؟ تو میرے عزیز مولانا یہ بھی مان لیجئے کوئی بات نہیں، اللہ رزاق ہے کہ وہی سنتے ہیں جنہیں وہ سنائے، زندہ ہوں یا مردہ وہی سنتے ہیں جنہیں۔ میرے مولانا نے ٹکوس میں گھر رکھے ہیں، فرماتے ہیں جب کسی بزرگ کی قبر پہ کوئی پرندہ آ بیٹھے تو اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ چڑا ہے یا چڑیا ہے، ٹکوس میں وہی جانتا ہے۔ اب یہ نوجوان ایک دوسرے سے کہنے لگے بھائی ربکم اعلم بما لبثتم، چھوڑو بس، وہ جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر سے ہیں، ذرا کام کی بات کرو۔ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ۔ ہم میں سے ایک نوجوان جائے ذرا شہر میں کسی پاک باز آدمی سے کھانا لے کے آئے، دیکھے کسی بدعتی مشرک سے نہ لے کے آئے۔ آپ بھی ذرا سوچ کر ہوٹلوں پہ جایا کیجیے دوستو، آج کل تو نام بھی ہوٹلوں کے بڑے عجیب ہیں، سوچ سمجھ کے جایا کیجیے۔ وہ نوجوان 3 صدیاں پہلے کا سکہ لے کر جب سے گھر سے باہر نکلا تو دیکھا راستے اجنبی، درخت اجنبی، فضائیں اجنبی، جو شہر کے قریب ہوتا گیا اس کی حیرت بڑھتی گئی، تجسس بڑھتا گیا، لوگ ارد گرد جمع ہوئے، وہ لوگوں کو دیکھتا ہے، لوگ اسے دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ عجیب ہے، وہ کہتا ہے یہ لوگ عجیب ہیں، لوگ اکٹھے ہوتے گئے، پیچھے لشکر بنتا گئے۔ اپنی دانش میں ایک اچھے دکاندار کے پاس، ایک اچھے طباخ کے پاس پہنچ کر اس نے پیسے دیے کہ کھانا دیجیے مجھے۔ اس نے جب سکہ دیکھا تو کہنے لگا بھائی یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے، راج الوقت سکہ لاؤ۔ نوجوان کہنے لگا کل ہم یہاں سے جا رہے ہیں، آج 300 سال پرانا ہو گیا، تمہارا دماغ درست ہے؟ اور ان نوجوانوں کی گمشدگی جو تھی وہ ایک مہمہ بن چکی تھی قومی سطح، قوم میں یہ تجسس تھا کہ وہ نوجوان کہاں چلے گئے۔ جب اس نے یہ کہا کہ کل ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور آج تم کہتے یہ 300 سال پرانا سکہ ہے، تو اس کے دماغ میں وہ بات آئی کہ کہیں یہ ان میں سے تو نہیں۔ وہ جو چند نوجوان گم ہو گئے موحدین۔ اب اس نے پوچھا تمہارا تعلق اسی زمانے سے ہے جس زمانے کا یہ سکہ ہے؟ اس نے کہا بالکل۔ وہ آرام سے اٹھا اور بازو پکڑ میں خیر سے لوگوں سے کہنے لگا یہ ان میں سے ہے جو آج سے 309 سال پہلے گم ہو گئے تھے۔ ہماری تاریخ جن نوجوانوں کے متعلق ہمیں بتاتی ہے کہ وہ حق پرست اور مشرکین و حجاریوں کے پاور دیکھ کر وہ غار میں چلے گئے تھے اور آج تک ان کا پتہ نہیں، یہ ان میں سے لگتا ہے۔ اللہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اب صورتحال یہ تھی کہ حاکم موحد تھا، قوم بیمار تھی، اور وہ حاکم سجدے میں جھکا ہوا اللہ سے دعا کر رہا ہے خداوندہ اپنی طرف سے میرے موقف کے اس بات میں کوئی ایسا برہان بھیجیے کہ میری قوم بھی مان جائے۔ اسے پتا چلا کہ اس قسم کا کوئی نوجوان پکڑا گیا ہے۔ اس نے اس نوجوان کو بلایا، پھر سنجیدگی سے پوچھا، اس نے ساری صورتحال بتائی کہ ہاں ہم وہی ہیں۔ حاکم وقت نے اس کا بازو پکڑ کے
کے قوم کے سامنے پیش کیا کہ جو خدا 309 سال تک زندوں کو سلا کر زندہ اٹھا سکتا ہے وہ موت کے بعد بھی اٹھانے کے اختیارات رکھتا ہے کہ نہیں؟ موت کے بعد بھی اٹھانے پہ قادر ہے کہ نہیں؟ قوم کی سمجھ میں بات آئی اور پوری قوم نے بحمدللہ تعالی اس موقف کو اتفاق کیا اور ایمان نصیب ہو گئے۔ تو اولیاء ایسے ہوتے ہیں بابو جن کی قربانی سے بگڑی ہوئی قوم سمجھ جائے۔ وہ ولی کبھی نہیں ہو سکتا جو جاہل اور نادان انسانوں کی جیب پہ نظر رکھے کہ کچھ لے کے آئے گا تو کچھ لے کے جائے گا، خالی ہاتھ آئے گا خالی ہاتھ۔ یہ جن سے بیٹھی ہوئی ہے اس دور میں مست قلندر سب کچھ اندر، دم دم نہ دو کا نہ غم، کمائیں گے احمق کھائیں گے ہم، بیٹھے یہ تبرکات میرے وطن کے تبرکات۔ اب میں اپنے عزیز نوجوانوں کے لیے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر چند نفوس یہ عزم کر لیں کہ ہم نے راہ حق میں جان چلی جائے لیکن تبدیلی پیدا کرنی ہے تو انشاءاللہ نصرت حق ان کے ساتھ ساتھ چلے گی اور تبدیلی پیدا ہو کے رہے گی۔ لیکن کوئی عزم تو کرے، اگر سینے میں عزم کی حرارت ہو، بازو میں بھی جان ہو، جی ہاں عزم تو ہو لیکن بازو تنکے سے ماشاء اللہ چوسی ہوئی کہ میری لگے نوجوان، بازو میں جان ہو سینے میں ایمان ہو۔ میں بتایا کرتا ہوں رائے گڑھ میں ہمارا ایک تبلیغی مجاہد بستر لیے ہوئے پشاور کے لیے تیار کھڑا ہے، گاڑی آ گئی، اس نے نماز مغرب پڑھنی تھی، ادھر گاڑی کا وقت ہو گیا، ادھر نماز کا وقت ہو گیا، تو آپ جانتے ہی نہیں، گاڑی نکل جائے لیکن نماز تو پڑھیں گے، بستر سامنے رکھ کے نماز کی نیت کر لی، ادھر گاڑی آ گئی۔ رائے گڑھ میں اسٹاف بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، اب جب تک اس نے سلام پھیرا 3 رکعتیں تھیں گاڑی چل پڑی، جلدی سے بستر اٹھایا اور آ کے ایک ڈبے میں دستہ پکڑ کے چلنے لگا، وہ گارڈ کے قریب ڈبہ تھا، گاڑی چل رہی ہے اور یہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو گارڈ نے آ کے خان صاحب سے کہا خان صاحب چلتی ہوئی گاڑی پہ چلنا مانے، دستہ چھوڑ دو۔ خان صاحب نے دیکھا گارڈ کی طرف، کیونکہ وہ فیصلہ کن لہجے میں کہہ رہا تھا تو اس نے دستہ چھوڑ دیا۔ اب جو گارڈ اپنے ڈبے میں بیٹھنے لگا تو خان صاحب نے گارڈ کی پتلون پکڑی، چلتی ہوئی گاڑی میں چلنا مانے، ہمارے لیے مانے ہے تو تمہارے لیے بھی مانے نہیں۔ ماشاء اللہ خان صاحب کے بازو پکڑ کے پلیٹ فارم پہ کھڑا کر دیا، ادھر کھڑے ہو کبھی نہ پڑ، وہ حیران گزاری جا رہی ہے، میں گارڈ ہوں، صرف بندی دکھا دی اس نے۔ کچھ دور جا کے جو گاڑی رکی تو خان صاحب نے کہا اچھا بات ہے گاڑی رک گیا ہے، ہم بھی بیٹھتے ہیں تم بھی بیٹھتے، جا کے گاڑی کو بیٹھ جلدی میں تھا، ٹکٹ لیا ہوا ہے، 3rd کلاس کا جا تھا، 1st کلاس سلیپر میں، جو ڈبہ سامنے آیا اسی میں تو گھس گئے۔ اب جو چیکر آیا اس نے ٹکٹ چیک کیا تو کہنے لگا خان صاحب آپ تو غلط ڈبے میں بیٹھ گئے۔ خان صاحب نے کہا کیوں یہ پشاور نہیں جاتا؟ اس نے کہا پشاور تو جاتا ہے مگر تمہارا جو درجہ نہیں ہے، تمہارا ٹکٹ 3rd کلاس کا ہے، یہ 1st کلاس۔ خان صاحب نے کہا 1st کلاس پہلے پہنچتا ہے 3rd کلاس بعد میں پہنچتا ہے۔ اس نے کہا بابا یہ بات بھی نہیں ہے، اصل میں یہ بات ہے کہ تم جس سیٹ پہ بیٹھے ہو نا، یہ گدے والی سیٹ، اس پہ تمہیں بیٹھنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ تمہارا ٹکٹ 3rd کلاس کا ہے تو پھٹے والی سیٹ پہ بیٹھنا چاہیے، گدے والی سیٹ پہ تم نہیں بیٹھ سکتے۔ خان صاحب نے دیکھا سیٹ کی طرف، وہ پرانے درجے کے گدے آج بھی کبھی کبھی ملتے ہیں، اس نے کہا اچھا تو گدے والی سیٹ پہ بیٹھنا مانا ہے؟ اس نے کہا بالکل۔ خان صاحب سے گدا اٹھا کے کھڑکی سے باہر، نیچے جو چھٹا نکل آیا تو خان صاحب بیٹھ گئے۔ اب ٹھیک ہے، وہ سوچا نے سوچا بھی گدا باہر جا چکا ہے، اگر میں ٹھیک نہیں کرتا تو باری میری آ گئی ہے، جلدی سے کہنے لگا خان صاحب بالکل ٹھیک ہے، آپ نہایت مناسب جگہ پہ بیٹھے، گرمی لگ رہی ہے تو پنکھا آن کر دو، آپ ہنس رہے ہیں، میں بات کہہ رہا ہوں آپ بازو میں قوت ہو، سینے میں ایمان ہے نا تو چلتی ہوئی گاڑیاں رک سکتی ہیں۔
درجہ بندی ختم ہو سکتی ہے. سیرت سرور کائنات آپ سے یہی تقاضا کرتی ہے دوستو. میں ایک بار پھر دہراتا ہوں, میں اپنے الفاظ پھر دہراتا ہوں, جتنی خوشی منا سکتے ہو اپنے تاج اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر خوشی مناؤ, جتنی منا سکتے. لیکن ایک تو میرا پیغام یہ ہے کہ رسول اکرم کی شریعت طاہرہ کے اصولوں سے بغاوت نہ کرو, اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو نہ بھول جاؤ. اللہ ہمیں اور آپ کو سچائی کے راستے پر استقامت نصیب فرمائے. اللهم ثبتنا على صراط المستقيم وزينا بزينة الإسلام وجعلنا هداة مهتدين نور قلوبنا بنور الإيمان واحسن أخلاقنا بنور القرآن. خداوند عالم اسلام کی مدد فرما, مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہے ان کی دستگیری فرما, ہمارے فلسطینی بھائیوں کو یہودی درندوں سے نجات عطا فرما. خداوند اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا, ہمارے عرب بھائیوں کو اپنی نظریاتی جدوجہد میں کامیابی نصیب فرما. ہمارے افغانستان کے بھائیوں کو اپنی نظریاتی جدوجہد میں کامیابی عطا فرما. خداوندہ اس طرح کی لٹیروں سے پورے عالم اسلام کو محفوظ معمول فرما. امریکی لٹیروں سے پورے عالم اسلام کو محفوظ معمول فرما. پاکستان کو امن سلامتی کا گہوارہ بنا. وطن عزیز کو قرآن سنت سے مبنی آئین عطا فرما. دور خلافت راستہ کے مطابق ہمیں منصفانہ طرز زندگی نصیب فرما. تمام بیماروں کو خداوندہ شفا کاملہ عطا فرما. روحانی جسمانی بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. بہت سے دوستوں نے دعا کے لیے کچھ درخواست کی ہے, میں کس کس کا نام لوں؟ پروردگار عالم ان سب کی تمنائیں اور جائز آرزویں پوری فرما. میرے یہ دوست جو دور دراز سے تشریف لائے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی عزت اور سربلندی نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ بنے رہیں اور اس چینل کے لنک کو آگے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرتے رہیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.